آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے جس کا عنوان ہے ماسٹر آف اسکل اینڈ ماسٹر آف مائنڈ۔ یہ کہانی میں نے پالو کوئلو کی کتاب جو ہے آرچر اس میں پڑھی، سٹارٹ ہی کی تو یہ کہانی آ گئی، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے پکڑ لی اور اس کو میں اردو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک آرچر تھا، یعنی تیر انداز تھا، تو وہ ایک بہت اس ملک کے مشہور جو آرچر ہے، جو تیر انداز ہے، ٹیٹسیا، اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ جو وہ آرچر ہے وہ اس نے اپنا وہ تیر والا بیگ اور جو کمان والا بیگ ہے وہ ساتھ اٹھایا ہوا تھا، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں پہ ٹیٹسیا رہتا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے کے ساتھ ہوگی، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک ٹیٹسیا ہے نامی شخص، اور وہ بہت مشہور آرچر ہے، تیر انداز ہے، تو تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو لڑکا اس کو کہتا ہے نہیں، یہاں آرچر تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹیٹسیا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ٹیٹسیا جو ہے ایک کارپینٹر ہے۔ کارپینٹر یہ لکڑی کا کام، جو میز کرسیاں وغیرہ بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں، تو وہ تو کارپینٹر ہے اور میں اس کو جانتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شاید وہ جو ٹیٹسیا ہے وہ اب دلیر نہ رہا ہو، یا اس نے وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو، تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ بارہ وہ لڑکا اس کو لے کے ٹیٹسیا کے پاس چلا جاتا ہے۔ ٹیٹسیا اپنا جو ہے اس کا گھر ہوتا ہے اور پیچھے اس کی ورکشاپ ہوتی ہے، وہ ورکشاپ کے اندر اپنا لکڑی کا جو کام ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ انٹر ہوتا ہے، یہ جو آرچر ہے، تیر انداز جو ہے، اجنبی تیر انداز، اور اس کے ساتھ وہ لڑکا، تو ٹیٹسیا اس کو دیکھتا ہے۔ ٹیٹسیا اس کو دیکھ کے تو حیران ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اس کے ساتھ وہ بیگ لٹکا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بو بھی ہے اور ایروز بھی ہیں، اور یہ تیر انداز ہے بندہ۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تم بھی تیر اندازی کرتا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو اس اسکل کے اندر جو ہے وہ ماسٹر بنا لیا ہے، تو میں تمہارے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تم اب بوڑھے ہو گئے اور تم اس کام کو چھوڑو، اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس وقت جو ہے وہ سب سے اچھا تیر انداز جو ہے وہ میں ہوں۔ تو اس کے بعد وہ اپنا بیگ کھولتا ہے، بیگ کھول کے اس میں سے اپنی جو بو ہے وہ نکالتا ہے، بو کے اندر لے کے، اور اس میں پھر وہ تیر فٹ کرتا ہے، اور وہ باغ کی ورکشاپ کے ساتھ ہی باغ ہوتا ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ تو وہاں سے وہ کھڑا ہو کے پہلے اس کے اندر اپنا تیر ڈالتا ہے، تیر کٹ کر کے، تیر میں ایک انگلی اوپر رکھتا ہے، دو نیچے رکھتا ہے، اس کو فٹ کر کے پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ چیسٹ پہ لے آتا ہے، اور پھر بالکل سٹل ہو جاتا ہے، اور گراؤنڈ جو ہے پہلے بڑی اچھے طریقے سے جو زمین ہے اس پہ اپنے پاؤں جو ہے وہ جما لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسے کھینچ کے تو سٹل ہو کے نشانہ لے کے تیر چلا دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹیٹسیا جو ہے اس لڑکے کو کہتا ہے جاؤ وہ تیر جو ہے نا اٹھا کے لاؤ۔ تو وہ بچہ جاتا ہے تو وہاں سے تیر اٹھا کے لاتا ہے، اور وہ جو تیر ہے وہ ایک چیری اتنا سا پھل ہوتا ہے، سر ریڈ کلر کا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر سینٹر میں لگا ہوتا ہے، اور جو کہ تقریباً 40 میٹر دوری پہ اس نے لگایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو اسٹرینجر آرچر ہے وہ بڑا اتراتا ہے اور کہتا ہے اب ٹیٹسیا تمہاری باری ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اب جو ورلڈ ٹائٹل ہے تیر اندازی کا وہ میرے پاس آ جائے گا۔ ٹیٹسیا کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے، ایک تھیلا نکالتا ہے اس کا چمڑے کا بنا ہوا، اس کو کھولتا ہے، اور اپنی جو بو ہے، کمان جو ہے وہ وہاں سے نکالتا ہے، اور اس کو آ کے اجنبی تیر انداز کو کہتا ہے کہ میرے پاس تیر نہیں ہے، تو تیر جو ہے وہ تم دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تیر اس کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ٹیٹسیا ہے وہ چل پڑتا ہے پہاڑوں کی طرف، اور اس کے پیچھے پیچھے یہ دونوں جو ہیں آرچر بھی اور وہ جو لڑکا ہے وہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ تک چلتے رہتے ہیں، پھر پہاڑ آ جاتے ہیں۔ پھر پہاڑ کے ایسے ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے بعد بڑی کھائی ہے، اور اس میں تیز ایک دریا جو بہہ رہا ہوتا ہے، پھر ایک شگاف کے بعد پھر ایک پہاڑی ہوتی ہے، اور ان 2 پہاڑیوں کے درمیان جو ہے ایک رسیوں کا بنا ہوا جو ہے وہ پل ہوتا ہے، اور وہ پل بھی بہت جو ہے وہ بسیدہ ہوتا ہے، جس کو فلائنگ روپ برج جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب ٹیٹسیا کیا کرتا ہے کہ وہ اس فلائنگ روپ برج کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور رسیوں کا ساتھ ساتھ وہ ایسے جھول بھی رہا ہوتا ہے، اس کے سینٹر میں چلا جاتا ہے۔
سینٹر میں جا کے وہ اپنا تیر جو ہے وہ نکالتا ہے اور تیر کمان سیدھا کر کے کمان سیدھی کر کے نشانہ لے کے تو وہ لگا دیتا ہے. وہ سامنے جو ہے ایک اس کا درخت پیچ کا جو ہے پھل ہے اس کے سینٹر میں جا کے لگتا ہے. اس کے بعد وہ اس پل سے جو رسیوں کا پل سا بنا ہوتا ہے اسے اترتا ہے تو اس کو اجنبی کو کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو کہ تم نے جب تیر چلایا تھا اور تم نے ایک چھوٹی سی جو چیری ہے اس کو مارا ہے جبکہ میں نے بڑے پیچ کو مارا ہے اور تم نے 40 میٹر کے فاصلے سے مارا تھا اور میں نے اس سے کم 20 میٹر کے فاصلے سے مارا ہے. تو آؤ تم بھی اور اس جہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا تو تم آ کے یہاں پہ تیر چلاؤ اور پیچ یعنی آڑو کو مارو. تو وہ جو اجنبی آرچر ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ پل کے درمیان جب پہنچتا ہے اور پل جو ہے وہ سوئنگ کر رہا ہوتا ہے, ہل جل رہا ہوتا ہے دائیں, اس کو گراؤنڈ جو ہے وہ سنبھالنی مشکل ہوتی ہے. بہرحال وہ اپنا تیر ڈالتا ہے, نشانہ وغیرہ لیتا ہے, کھینچتا ہے, چیسٹ پہ لا کے نشانہ لے کے چھوڑتا ہے اور تیر جو ہے وہ پیچ کو مس کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے 40 میٹر کی بجائے 20 میٹر سے چھوٹے ٹارگٹ کے بجائے بڑے ٹارگٹ جو ہے اس کو مس کرتی ہے. اور چونکہ اس کی وجہ سوئنگنگ پل ہوتا ہے, جب وہ اتر کے آتا ہے تو ٹیکسیا اس کو دیکھتا ہے. ٹیکسیا اس کو کہتا ہے کہ بات سنو, تمہارے اندر سکل ہے اور تمہارے اندر ٹیکنیک ہے اور تم نے بو چلانے کے عمل کو جو ہے ماسٹر کیا ہوا ہے. یو ہیو ماسٹر ان اسکل بٹ یو آر ناٹ ماسٹر ان مائنڈ. تو مائنڈ جو ہے تمہارا وہ ویک ہے. تمہیں ہر وقت یہ چاہیے کہ جو تمہاری گراؤنڈ ہے جس پہ کھڑے ہو کے نشانہ لینا ہے وہ بڑی ہموار ہو, بڑی سٹیبل ہو. آج وہ گراؤنڈ تھوڑی سی ہل رہی تھی تو تمہارا نشانہ مس ہو گیا. تو جب تم جنگوں میں جاؤ گے تو جنگوں میں اپنی پسند کی گراؤنڈ تو نہیں ہوتی. تو یہ میرا تمہیں سبق ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے میرے جو دنیا کا سب سے بڑا لیجنڈ آرچر ہے اس نے اس کو بات بتا دی اور وہ اپنا تیر وغیرہ لے کے اس کو الوداع کہہ کے چلا جاتا ہے. اور جو چھوٹا لڑکا ہے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی کہانی. اب آتے ہیں اس کے میسج کی طرف. تو اس کا میسج یہ ہے کہ اب ہم کبھی امتحان دیتے ہیں تو کوئی غیر متوقع یا مختلف انداز سے جو ہے سوال آ جاتا ہے تو یعنی پل جو ہے وہ جھول جاتا ہے اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. کبھی انٹرویو دینا ہوتا ہے تو 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ٹیڑھا میڑھا سوال کر دیتے ہیں تو وہیں سے ہمارا پل جو ہے وہ ہل جاتا ہے اور بندے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں تو جب سٹیج پہ چڑھے ہیں تو وہاں پہ جو مہمان ہیں ان کو دیکھا, ادھر سے جو آڈینس ہے اس کو دیکھا تو وہ پل جھول گیا اور لفظ جو ہے الٹے سیدھے بول کے تو واپس آ گئے. کوئی بیٹسمین گیا ہے تو 2-4 وکٹیں کٹھی گر گئی ہیں تو وہاں سے اس کا پل جھول گیا اور اس نے اپنی وکٹ بھی گوا دی. تو بہت سارے مقامات کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو گراؤنڈ ہے وہ لیولڈ ملے اور جب گراؤنڈ ہل جل والی ہو تو ہم اپنے ٹارگٹ کو لوز کر دیتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے کہ جب بھی کوئی سکل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے جو مشکل حالات میں اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. اسی طرح سکل کو کبھی کبھی چینج بھی آپ کرتے رہیں اور اس میں پرفارم کریں.